عمران خان کا دورہ روس، اس دورے نے امریکہ سے لے کر بھارت تک کو پریشان کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان باقاعدہ طور پر اب روسی بلاک میں شامل ہوگا۔ جیسے سر جنگ کے دنوں میں آدھے ممالک روس کی طرف تھے اور آدھے امریکہ کی طرف، پاکستان بھی اس وقت امریکہ کی جانب تھا۔ اس سر جنگ نے دنیا کو تقسیم کیے رکھا، لیکن عمران خان نے جو حالیہ دورہ چین کیا ہے، اس کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں دنیا میں بڑھتی ہوئی پولرائزیشن پر بھی بات ہوئی تھی کہ دنیا پھر سے ایک سرد جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دفعہ روس اور امریکہ میں سرد جنگ تھی، لیکن اس دفعہ سرد جنگ چین اور امریکہ کے درمیان میں ہے۔ لیکن چین اور پاکستان نے اس پولرائزیشن کو کاؤنٹر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے میں چین بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب عمران خان نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ ہم چین اور امریکہ میں سرد جنگ نہیں چاہتے، ہم دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور ہم ان کو ایسے ہی لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ امریکہ نے پاکستان کا استعمال کیا اور استعمال کے بعد پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب عمران خان کی یہ حکمت عملی بہت زبردست ہے، کیونکہ پاکستان اب بلاکس کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور نہ پاکستان کو بننا چاہیے۔ اب اس وقت عمران خان دورہ روس پر جا رہے ہیں تو امریکہ تشویش میں ہے کہ پاکستان اب مکمل طور پر روس اور چین کے بلاک میں شامل ہوگا، لیکن پاکستان نے یہاں پر سب واضح کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بینگ اے سوورین اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ روس سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے اسٹریٹجک طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ دورہ امریکہ سے تعلقات کی قیمت پر نہیں ہو رہا، بلکہ پاکستان روس سے بھی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے اور امریکہ سے بھی۔ اس دورے سے امریکہ پاکستان کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور روس بھارت کو اس دورے پر کیا کہنے والا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے اس دورے کے ایجنڈے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اس دورے کا ایجنڈا پاکستان اور روس کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے اور اکنامک ٹائز ہیں، جبکہ $1 بلین پروجیکٹ جو ہے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا، اس پر بھی بات چیت ہوگی اور امید ہے کہ اس دورے میں اس منصوبے پر باقاعدہ طور پر دستخط بھی ہو جائیں۔ اب شاہ محمود قریشی نے یہ سٹیٹمنٹ دے کر کہ اس دورے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سے پاکستان امریکہ تعلقات کو کچھ حد تک بچا لیا ہے، لیکن ہمیں ایسے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ امریکہ پاکستان کا اتحادی ہے اور بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات استوار کیے ہوئے ہے۔ امریکہ بھارت کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، کوڈ گروپ بنایا ہوا ہے۔ اگر امریکہ ایسے کر سکتا ہے تو پاکستان بھی اب روس سے تعلقات بڑھا سکتا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو بھارت روس کا کافی اچھا دوست ہے۔ اب اگر بھارت روس کی پرواہ کیے بنا امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا سکتا ہے اور وہ اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں، تو پھر روس بھی اب پاکستان سے تعلقات استوار کر سکتا ہے اور کرنے جا رہا ہے، اور روس بھی یہاں پر پاکستان والا موقف ہی اختیار کرے گا بھارت کے سامنے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات سے بھارت کو کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی بھارت روس کے تعلقات اس سے خراب ہوں گے۔ تو اس وقت روس بھی چاہتا ہے کہ بھارت کو جواب دیا جائے، جو اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کر کے روس کو جھٹکا دیا تھا۔ اب روس بھی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ایک جھٹکا بھارت کو بھی ملے۔ اب اگر اس دورے میں پاکستان اور روس کے درمیان کوئی دفاعی ڈیل بھی ہو گئی تو اس کے بعد بھارت اور روس کے تعلقات میں بھی گرم جوشی ختم ہو جائے گی اور بھارت پھر آہستہ آہستہ اور نزدیک ہوگا امریکہ کے، اور امریکہ سے پھر جدید اسلحہ خریدے گا، جبکہ اب اس خطے میں پاکستان، روس اور چین کا اتحاد بھی قائم ہونے والا ہے۔